غرباء 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 غرباء. السلام عليكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمين. تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، موضوع میرا آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہے، فکر آخرت. اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں جامع نماز پڑھ رہا تھا ظہر کی اس مسجد میں، اور نماز کی بھی جو نماز کی اہمیت کے تعلق سے کوئی موضوع ہو تو اس کی بھی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ لوگ نماز کا بڑے زوروں سے اہتمام کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے وہ نماز اور دیگر اعمال بھی وہ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ہر نیک عمل میں، لیکن وہ اعمال تو چھوڑو جو فرض نماز ہے اس میں بھی سستی اور غفلت برتتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ ہر جگہ کا یہی حال ہے، ہر جگہ کا یہی حال ہے. انشاءاللہ کچھ وقت ملا تو انشاءاللہ اس کو بھی بعد میں ہم لوگ روشنی ڈالیں گے. لیکن دوستو، سب سے پہلے جو موضوع ہے، یہ جو موضوع ہے آج کا 3 مراحل سے ہو کے گزرتا ہے. ایک فکر، پھر تیاری اور پھر نتیجہ. جب تک انسان کو کسی چیز کی فکر نہ ہو تیاری ناممکن ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی چیز کی انسان فکر نہ کرے اور پھر تیاری میں لگ جائے. اس چیز کو آپ کیوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی باپ اپنے بچے کو مدرسے میں داخلہ دلاتا ہے اور پھر اس بچے کی تمام جائز ضروریات کو پورا کرتا ہے. اس کا ٹیوشن فیس ہے، اس کا جیب خرچ ہے، کتابوں کا ہے، بچوں کی خوراک کی فیس ہے، تمام اس کی جو جائز ضروریات ہیں باپ پورا کر کے دیتا ہے. اور پھر وہ باپ دیکھے کہ بچے کا پرسوں امتحان ہے اور بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپیوں میں مصروف ہے یا کہیں کھیل کود رہا ہے، تو باپ بڑے ہی شفقت پر انداز میں اپنے بچے کو سمجھاتا ہے کہ بیٹے تیرا پرسوں امتحان ہے اور تو کھیل رہا ہے، امتحان کیسے لے گا؟ ارے تیری پڑھائی کے پیچھے میں نے کتنی محنت کی ہے، معلوم ہے جو میں تم کو خرچہ دے رہا ہوں یہ میں لوگوں سے ادھار لے کے تم کو دے رہا ہوں. میں کڑی دھوپ میں محنت کر کے تم کو پڑھا رہا ہوں صرف اس لیے کہ کل تم خود کا، میرا، اپنے خاندان کا نام روشن کرو، صرف اس لیے. اور پرسوں امتحان ہے تو کھیل رہا ہے تو امتحان کیسے دے گا؟ تو امتحان میں پاس کیسے ہوگا؟ دوستو میں تو کہتا ہوں کہ اس باپ کو اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں جتنی محبت اللہ رب العالمین کو اپنے بندے سے ہے. اسی محبت بڑے انداز میں
اسی شفقت بڑے انداز میں اللہ رب العالمین بھی شکوہ کرتا ہے. اللہ بھی کہتا ہے ایک ایسے بندے سے جس کا اخروی امتحان اس کے سر کے اوپر ہے لیکن وہ ہے کہ خوابی غفلت میں. کیا کہتا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. آئے انسان کا اخروی امتحان اس کے سر کے اوپر ہے لیکن وہ ہے کہ خوابی غفلت میں ہے, کوئی فکر ہی نہیں. ارے بندے تو امتحان کیسے دے گا, پاس کیسے ہوگا, جہنم سے کیسے بچے گا, جنت میں تیرا داخلہ کیسے ہوگا, تو خواب غفلت میں ہے, کچھ کر ہی نہیں رہا ہے. اور یہ فکر صحابہ کرام میں دیکھیے کس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی تھی. نمازیں اللہ کے رسول کی ابتدا میں پڑھتے ہیں, جنگ اللہ کے رسول کی ابتدا میں کرتے ہیں, تمام اعمال کرنے کے باوجود اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. کوئی اللہ کے رسول ہمیں عمل بتا دیجیے ہم کریں, اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے دے. جنت کتنے حریص, صحابہ کرام سے زیادہ چشم پھڑک نے کبھی نہیں دے دی. کہ کوئی اللہ کے رسول عمل بتائیے ہم کریں, اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے دے. اور بالکل ایسی حالت میں کہ معاذ بن جبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ایک دم سوکھ کے کاٹا ہو چکے ہیں, بال بکھری ہوئی, کپڑے پراگندہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تو نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے, ارے تیری وہ جوانی, تیری وہ چہرے کی رونق, یہ سب کیسے مار پڑ گئی. کہ اللہ کے رسول ایک فکر ہے, ایک غم ہے جو اندر ہی اندر مجھے کھائے جا رہا ہے, جو اندر ہی اندر مجھے کھائے جا رہا ہے. اللہ کے رسول یہ جو فکر ہوتا ہے انسان کو کہا جاتا ہے الہم نسکار. یہ غم آدھا بڑھاپا ہے. انسان کو جوانی میں غم لائق ہو جائے تو بڑھاپے سے پہلے بڑھا دکھنے لگتا ہے. اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی عمر مبارک تو بھی اتنی نہیں ہے لیکن آپ کے منہ سفید ہونے لگے, آپ کے بال سفید ہونے لگے. اللہ کے رسول نے فرمایا سیبتنی ہود, مجھے سورہ ہود نے بڑا دس کیا, وہ قوموں کے عذاب کا تذکرہ, وہ اللہ رب العالمین نے جو جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اسی کو پڑھ کر میرے بال پکنے لگے. اللہ کے رسول قرآن کو اسی مقصد کے ساتھ پڑھتے ہیں. دوستو جس مقصد کے ساتھ قرآن دنیا میں آیا ہے, پر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, گردنیں اور موٹی ہوتی ہیں, توندے باہر آ جاتی ہیں. کوئی دوستو قرآن ہم پہ اثر نہیں کر رہا ہے. اسی مقصد کو لے کے قرآن پڑھیے. آج وہی حالت معاذ بن جبل کی ہے کہ اللہ کے رسول ایک غم ہے, ایک فکر ہے جو اندر ہی اندر مجھے جس طرح پھول لگتا ہے دانے کو اور باہر سے ایک دم سلامت دکھتا ہے, اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ وہ غم کیا ہے, وہ فکر کیا ہے؟ معاذ نے کہا اللہ کے رسول غم یہ ہے کہ جہنم سے کیسے چھٹکارا پا جاؤں, فکر یہ ہے کہ جنت میں کس طرح داخلہ ہو جائے. دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. کوئی عمل بتا دیجیے کروں اور اللہ رب العالمین مجھے جنت دے دے. کتنے حریص. آپ کہیں گے کہ ان کو عمل کی کیا ضرورت ہے, سب کچھ اللہ کے رسول کی ابتدا میں آپ کی نگرانی میں کرتے ہیں. لیکن دوستو جنت کے اتنے حریص صحابہ کرام. ہم 5 نمازیں اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے تو اترانے لگتے ہیں, پتہ نہیں کون سا تیر مار دیا ہم نے. ہم اترانے لگتے ہیں کہ اب تو میرے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے اور جہنم کے سارے دروازے بند ملیں گے. نہیں دوستو, یہاں یہ چیز اپنے دل ہی سے نکال دیجیے. میں ایک واقعہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے, شاید آپ اس چیز کو اپنے دل سے نکال دیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کی دفن کرنے کے بعد اللہ کے رسول ان کی قبر پر کھڑے ہو کر بہت دیر تک دعا کرتے ہیں. صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول اتنی طویل دعا تو ہم جیسے گنہگار بندوں پہ ہونی چاہیے, سعد کی قبر پر آپ کھڑے ہو کر اتنی دیر تک دعا کرتے رہے, حالانکہ آپ نے نطق رسالت نے بڑی فضیلت پایا. اللہ کے رسول نے فرمایا جب سعد کی روح ان کی جسم سے نکلی تحرک له العرش, اللہ کا عرش جنبش میں آ گیا. سعد کی روح ان کے جسم سے نکلنا تھا کہ اللہ کا عرش بھی جنبش میں آ گیا. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لہو فتحت ابواب السماء, اللہ نے سعد کی روح کے استقبال کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے. آپ یہ سوچیں کہ روح تو کسی ایک دروازے سے گئی ہوگی, لیکن دوستو یہ احتراماً جملہ بولا جاتا ہے عزت کے طور پر. آپ کو کسی سے محبت ہو, آپ کے گھر کے دروازے پہ دستک دیں, آپ پوچھیں کون, اور وہ کہے کہ فلاں ابن فلاں. اگر آپ کو اس بندے سے محبت ہے تو آپ کیا کہیں گے, یہ دروازہ کیا, آپ کے لیے تو میرے گھر کے سارے دروازے کھلے. اللہ نے ان کی روح کے استقبال کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے اور فرمایا اللہ کے رسول نے وَشَهِدَهُ 70,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ, اور 70,000 فرشتوں نے سعد کے جنازے میں شرکت کی. 70,000 فرشتوں نے. اور پھر سعد کے جنازے کو جب صحابہ کرام نے اٹھایا
تو سات کافی بھاری بھرکم جسم والے، جس طرح ہمارے یہاں پہلوان ہوتے ہیں اکھاڑے میں جو اترتے ہیں، کافی بھاری بھرکم جسم والے. تو صحابہ کرام نے طاقت کچھ اس انداز سے لگائی کہ بھاری بھرکم جسم والے طاقت تو لگانی پڑے گی. اب ظاہر سی چیز ہے، ہم لوگ ایک گلاس پانی اٹھائیں تو کلائی کی طاقت سے اٹھاتے ہیں، اور 2.5 من کی بوری اٹھائیں گے تو بازو کی کندھے کی پوری طاقت اس پہ لگا دیں گے. کیوں؟ ایک پانی گلاس میں کوئی وزن نہیں ہے، کلائی کی طاقت سے اٹھا سکتے ہیں، لیکن 2.5 من بوری میں وزن ہے. پوری طاقت سے جب صحابہ کرام نے اٹھایا، تعجب تو صحابہ کرام کو اس وقت لگا کہ سعد کے جنازے میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، سعد کے جنازے میں کوئی وزن نہیں. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، سعد کا وزن کہاں گیا؟ ہمیں تو ایسا لگا جس انداز سے، جس طاقت سے ہم نے یہ چارپائی اٹھائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے صرف چارپائی ہی اٹھائی ہے، سعد اوپر ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ظاہراً سعد کی چارپائی کو اٹھایا ہے، حقیقت میں فرشتوں نے سعد کو اٹھا رکھا ہے. حقیقت میں سعد نے فرشتوں نے سعد کو اٹھا رکھا ہے. لیکن اتنی فضیلت دیکھیے صحابی کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے ہی سعد کو ہم نے قبر میں رکھا، جیسے ہی سعد کو ہم نے قبر میں رکھا، بیہقی کی روایت ہے کہ قضایت علیہ قبر، سعد کو قبر میں ایسا دبوچا کہ حتی سارک الشاہ، سعد پس کر بال ہو گئے. اتنی ساری فضیلت بیان کرنے کے باوجود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سعد کو قبر میں ایسا دبوچا کہ وہ پس کر بال ہو گئے. کیا پتہ چلتا ہے؟ اتنی دوستوں فضیلت اس صحابی کی. زندگی میں دوستوں کبھی کوئی نقص، کبھی کوئی گناہ ہم لوگ چھوٹا سمجھ کے کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم نے تو حج کر رکھا ہے، ہم نے تو داڑھی رکھی ہے، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ آ کے پڑھتا ہوں، میرے لیے تو جنت کے سارے دروازے کھلیں گے ملیں. نہیں دوستو، ہمیشہ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا فضل ہوگا تو جنت ملے گی، اگر اس کا فضل نہیں تو دوستو کسی کی طاقت نہیں کہ اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں چلا جائے. یہی چیز اللہ کے سننے کی. عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہی چیز آپ کے ساتھ بھی ہے. آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، میرے ساتھ بھی اگر اللہ کا فضل ہوا تو مجھے جنت ملے گی. یہ چیز اللہ کے رسول کے ساتھ کی. تو دوستو یہ فکر پیدا کیجیے، کیوں آئے ہم لوگ دنیا میں؟ اس لیے کہ کھائیں پیئیں، نشو نما پائیں، جوان ہو بوڑھے ہو مر جائیں؟ نہیں دوستو، یہ زندگی یہ زندگی دوستوں جو اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو دی ہے، اس زندگی کی تیاری کے لیے. اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں. اسی زندگی کی دوستوں ہمیں فکر کرنا ہے. یہ ساری چیزیں دوستوں آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ آپ فکر کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 2 شخص لائے جائیں گے. 2 شخص آپ نے فرمایا، ایک تو ایسا جس نے اس زندگی کے لیے، اس زندگی میں اس زندگی کو کمایا ہوگا، اور ایک ایسا جس نے اس زندگی کو صرف کمایا ہوگا، اس زندگی کو اس نے گنوایا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زندگی والا، آپ نے فرمایا کہ اس زندگی میں جو اس نے خوشحالی دیکھی ہوگی، جس عیش و عشرت کے ساتھ وہ پلا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں لمحے بھر کے لیے داخل کرے گا. ایک لمحہ جہنم میں گزارا جانے کے بعد پھر اس سے اللہ کہے گا نکال کے لاؤ. نکال کے لایا جائے گا. اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا او بندے بتا، بڑی طویل زندگی گزار کے آیا ہے اور دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہ تھی جو میں نے تجھے دنیا میں نہ دی ہو، ہر طرح کی نعمت سے میں نے تجھے نوازا تھا، لیکن یہ بتا اس جہنم کے لمحے بھر کا دکھ جو تو نے چکا ہے، بتا تجھے اپنا کوئی سکھ بھی یاد ہے؟ دوستو وہ آدمی جو 1 منٹ بھی بنا ایسی کی نہیں رہا ہوگا، مہاراجا کی زندگی گزار کے آیا ہوگا، دنیا کی کوئی نعمت ایسی نتیجوں سے میسر نہ آئی ہو، لیکن جہنم کے لمحے بھر کا دکھ چکنے کے بعد کہے گا اللہ مجھے دنیا کا کوئی سکھ یاد نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، تلخیوں میں اور آلام میں گزر گئی، میں نے کبھی سکھ نہیں دیکھا. کوئی حیثیت نہیں دوستوں اس زندگی کی. اسی زندگی کی فکر کیجیے. آپ نے فرمایا ایک ایسا شخص جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، رہنے کو دنیا میں اچھا مکان بھی نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن جتنا ملتا تھا اتنا کھا کر اللہ کی عبادت کرتا تھا. اس نے کبھی رب سے بغاوت نہیں کی.
اتنا کھا کر کے اللہ کا شکر کر کے وہ نماز ادا کرتا تھا, نیک عمل کر کے گیا ہوگا دنیا سے. آپ نے فرمایا اس کو لمحے بھر کے لیے اللہ جنت کا آرام دے دے گا. ایک لمحہ جنت میں گزارا جانے کے بعد اللہ اسے نکال دے گا. اب بتا بندے, یہ بتا مجھے, میں نے دنیا میں تجھے کچھ نہیں کیا, بڑی دکھ بھری زندگی میں نے تیری قسمت میں لکھی تھی, لیکن سب صرف یہاں لکھا تھا میں نے تیرا. بتا اس لمحے بھر کا سکھ چکھنے کے بعد تجھے اپنا کوئی برا وقت بھی یاد ہے؟ دوستوں, وہ آدمی جس کی ساری زندگی کٹی دکھوں میں کہے گا نہ, اس لمحے بھر کا دکھ جو میں نے, یہ سکھ جو چکھا ہے, اس نے دنیا کے سارے دکھ بھلا دیے. ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی آرام کے ساتھ, عیش کے ساتھ, عشرت کے ساتھ گزار کے آیا ہوں. ایسا لگتا ہے دنیا میں نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں. دوستوں, یہ زندگی اللہ نے وہ زندگی کے لیے دی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فصل کے ساتھ اس کی مثال دی. ایک کسان جو کاشت کرتا ہے دوستوں وہی کاٹتا ہے. انسان کو موسم ربیع سے پہلے, برسات کی موسم سے پہلے ایک مہلت دی جاتی ہے. 4 مہینے کے لیے اس کے پاس مہلت ہوتی ہے کہ وہ زمین کو ہموار کرے, زمین کو آمادہ کرے کہ بیج کو قبول کر سکے. اس کے بعد دوستوں تیار کر کے اگر وہ ان دنوں میں جو مہلت ملتی ہے سو جائے تو دوستوں کٹائی کے وقت سوائے مایوسی کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا. اس لیے آپ دیکھیں سردیوں کے موسم میں کوئی کسان پھاوڑا یا کدال اپنے کندھے پہ رکھ کے جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں بھلے ماس, سردیوں کا موسم ہے, ایسے موسم میں بیمار پڑو گے, ارے جاؤ آرام کرو. کیا کہتا ہے؟ ارے یار ابھی میں نے آرام کیا تو کٹائی کے وقت سوائے مایوسی کے میرے ہاتھ کچھ نہیں لگا. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جب لوگوں کی فصلوں کی کٹائی کا وقت ہو, جب لوگوں کے کھیتوں میں دانا ہو, تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرا کھیت بھی سبز و شاداب ہو, میرا کھیت بھی لہرانا ہو, میرے گھر میں بھی دانے آئے, میرے بچوں کی زندگی بھی آرام کے ساتھ گزرے. اس کی ضرورت ہے میرے لیے کہ میں نہ رات کے آرام کو دیکھوں نہ دن کے چین کو دیکھوں. میں یہ نہ دیکھوں کہ رات ٹھنڈی ہے یا دن گرم ہے, یہ دیکھوں کہ اب اگر میں نے سستی کی, اگر میں نے محنت نہیں کی کھیت پر, تو کٹائی کی وقت سوائے مایوسی کی میرے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک بندے اسی طرح میں نے یہ 60 سال کی زندگی تجھے دی, اب تیرے پاس 60 سال کی مہلت ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 60 سال کی مہلت مل گئی پھر اس کے پاس اللہ نے کوئی عذر نہیں چھوڑا. اللہ میں ابھی بس سنبھلا نہیں تھا, تو نے اپنے پاس بہت جلدی بلا لیا, ابھی تو میں سنبھلا ہی نہیں تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا 60 سال کی عمر مل گئی کوئی عذر نہیں چھوڑا. بندے بہت ہو گیا 60 سال, اللہ نے کسی کو 70 سال دے دیا. اسی لیے حضرت علی نے کہا یہ دنیا تمہیں پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہے, دنیا تم سے پیٹ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے سے آ رہی ہے. دونوں کے پرستار موجود ہیں, دونوں کے دل دادا موجود ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ مشورہ میں دیتا ہوں کہ کس کے پرستار بنو, کس کو چاہو. حضرت علی کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں آخرت کو سنوارو, آخرت کے دل دادا بنو, آخرت کے پرستار بنو. کیوں؟ کیونکہ آج عمل ہے حساب نہیں ہے, آج عمل ہے حساب نہیں ہے, اور کل حساب ہوگا عمل کا موقع نہیں ملے گا. دنیا دارالعمل ہے. دوستو یہاں 60 سال کی زندگی اللہ نے دے کر آپ لوگوں کو مہلت دی ہے کہ بندے اب تیرے سامنے ایک ایسی زندگی پڑی ہے جو 400 سال, 4000 سال, 4 لاکھ سال کے بعد بھی ختم نہیں ہونا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ زندگی ایسی زندگی ہوگی کہ جو ایسے بندے لائے جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایک ایسا بندہ جس نے اس 60 سال کی عمر سے فائدہ اٹھایا ہوگا, اس مہلت سے اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا اور نیک عمل کر کے گیا ہوگا. اور ایک ایسا جس نے سو کر گزار دیا, اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا, اس نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے فائدہ اٹھایا اور رب کی بندگی کی وہ تو جنت میں, لیکن جس نے 60 سال رب کی نافرمانی میں گزار دیے, جسے کوئی فکر نہیں تھی, وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنم کے اندر اس کو پھینکا جائے گا تو کوئی آس ہوگی, اس کو ایک امید ہوگی, چلو جسم جل جائے گا, چمڑا جل جائے گا, اب دکھوں سے نجات پا جائیں گے. اب جب انسان جل کر فنا ہو جائے تو پھر تکلیف مطلب کوئی بات ہی نہیں آتی. فنا ہو جاؤں گا, ختم ہو جاؤں گا, جسم بھی جل جائے گا, چمڑا بھی جل جائے گا, بات ہی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں آ کر اس کی غلط فہمی دور کر دی کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا. او بندے جب تیرا جہنم کے اندر یہ چمڑا جلے گا تو میں نیا چمڑا چڑھا دوں گا. کیوں؟ کیونکہ تم کو اتنی ہی تکلیف ہو جتنی تکلیف پہلی مرتبہ چلتی ہوئی تھی, تیری تکلیف میں کوئی کمی نہ ہو. چمڑے کا بھی عجیب سسٹم ہے. آپ ڈاکٹر لوگوں سے پوچھیے جب انسان کی چمڑی میں سوئی جاتی ہے تو اسی وقت تکلیف ہوتی ہے, سوئی چمڑا پار کے جب گوشت میں جاتی ہے تو انسان کو تکلیف نہیں ہوتی. ڈاکٹروں سے آپ پوچھیے کہ کیوں, تو یہی کہے گا کہ قدرت نے تکلیف
تکلیف کا جتنے مادے اور خلیات ہیں وہ اللہ رب العالمین نے ہمارے چمڑے میں بچھائے. ڈاکٹر بھی کوئی سیکھے تو قرآن سے. قرآن حکمت بھی وہی بتا رہا ہے کہ چمڑا کیوں چڑھاؤں گا میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی لمان نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب بندے تیرا ایک چمڑا جلے گا تو میں نیا چمڑا چڑھاؤں گا. اس لیے کہ تکلیف جتنی ہوتی ہے اس چمڑے میں نے بچھا رکھی ہے تاکہ تم کو اتنی ہی تکلیف ہو جتنی تکلیف پہلی مرتبہ چلتی ہوئی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر نیا ملتا ہے پھر چلتا ہے پھر نیا ملتا ہے پھر چلتا ہے. ایک دن آئے گا کہ ان کی زندگی خاتمہ ہو جائے گا, دکھوں سے چھوٹ جائیں گے. اللہ ان کی رہی سہی امید و آس کو بھی ختم کر دے گا. پھر اس کو سے کہے گا موت کو لاؤ. موت کو ایک مینڈے کی صورت میں, ایک بچڑی کی صورت میں, ایک دمبے کی صورت میں ان کے سامنے لایا جائے گا. اللہ کہے گا آپ موت کو ان کے سامنے ذبح کرو تاکہ ان کی آس بھی ختم ہو جائے کہ دکھوں سے اب نجات نہیں ملنے والی. ان کی امید بھی ختم, ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دو. پتا چل جائے کہ اب دکھوں سے نجات کے لیے موت بھی نہیں آنے والی. اور فرشتے اس دمبے کو ذبح کریں گے کہ جہنم میں ہو تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں, اور جنت میں ہو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں. اس دمبے کو ذبح کرتے ہوئے. اب دوستو جب موت کو موت آ گئی تو موت آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں اب ہمیشہ کے لیے جلتے رہو, ہمیشہ کے لیے تکلیفوں میں رہو. اب دنیا میں انسان گھبراتا تو کیا کہتا ہے چلو یار دن بھی تو گزرنے, 4 اچھے گزر جائیں گے 4 برے گزر جائیں گے, کون سا ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے. لیکن اللہ نے کہا او عقل مندو اور نیک بختو, اس زندگی کے دن تو گزر جائیں گے. کیا ہے یہ زندگی, دن تو گزر جائیں گے, لیکن جس زندگی کو بنانے کے لیے میں نے یہ زندگی عطا کی ہے اس زندگی کے دن کبھی نہیں گزریں گے. اس زندگی کو سنوارو. اس زندگی کو دوستوں اب سنوارنے کا طریقہ کیا ہے. آپ کے سامنے 2 زندگیاں ہیں. ایک تو انتہائی راحت کی زندگی, آرام کی زندگی, عیش و عشرت کی زندگی, یا تو پھر انتہائی دکھوں اور مصیبتوں کی زندگی. اور وہ دکھ بھی ایسے دکھ, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں یہاں بیان کرنا چاہوں تو بیان نہ کر سکوں, میں سوچنا چاہوں تو ان دکھوں کے بارے میں سوچ بھی نہ سکوں. آپ جو جہنم کے دکھوں کا اپنے تصور میں لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. میں ہلکا سا دکھ بیان کر دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کے اگر دکھ کا, اس کی عذاب کا اندازہ لگانا ہے تو صرف اس بات سے لگائیے, صرف اس بات سے کہ جہنم میں جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ عذاب یہ ہوگا کہ اس کی پیروں میں آپ کی جوتی پہنائی جائے گی. کیسی جوتی کہ جب پیروں میں پہنائی جائے گی شعلے اس کے دماغ سے نکلنا شروع ہو جائے گی. یہ بھیجا یہ مغز کل کر اللہ کے رسول نے فرمایا گر جائے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی چچا ابو طالب نے اسلام کی بڑی خدمت کی, آپ کی بڑی مدد کی, جب تک زندہ تھے کوئی کافر آپ تک نہیں پہنچا. اب آپ ان کے مر جانے کے بعد اللہ کے رسول طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو دے رہے ہیں, کیا اسلام کی یہ مدد, آپ کا یہ تعاون ان کو کچھ کام آئے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اتنا ضرور کام آئے گا اسلام کی خدمت ان کو کہ میرے چچا کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا, اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ میرے چچا کو اللہ جہنم کی آگ کی جوتی پہنائے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جوتی پیروں میں ہوگی, اس نے شوق دماغ سے نکلنا شروع کیا. سب سے ہلکا عذاب یہ جہنم, سب سے ہلکا عذاب. اور پھر اللہ رب العالمین سے وہ کھانا مانگے گی. اس لیے کہتا ہوں جہنم میں ہر چیز ہے, کھانا بھی ہے, کپڑا بھی ہے, پینا بھی, ہر چیز موجود ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جہنم میں نہ موت ہے نہ زندگی ہے, دونوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے, لیکن اللہ نے فرمایا دونوں نہیں ہے. زندگی موت تو ہے ہی نہیں. زندگی آپ کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان اچھے بنگلے میں رہتا ہے, اس کے پاس چلنے کے لیے 4 ویلر ہے, اچھا کھاتا ہے, دنیا کی ہر آسائش اس کے گھر میں موجود ہے, تو پھر آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی صاحب کیسی زندگی گزر رہی ہے, تو کیا کہتا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ہاں اللہ رب العالمین کا مجھ پر بہت بڑا انعام ہے. اللہ رب العالمین ایسی زندگی سب کو دے, بڑی خوشحالی کی زندگی اللہ نے دی ہے. لیکن ایک آدمی فٹ پاتھ پہ سوتا ہے, ایک وقت کا کھانا ملتا تو اسی وقت پہ ملتا ہی نہیں, سردی میں جس کے پاس رضائی بھی نہیں ہے, فٹ پاتھ کی جو زندگی گزر رہا ہے, آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی صاحب کیسی زندگی گزر رہی ہے, کیا کہتا ہے ارے یار میری زندگی بھی کوئی زندگی ہے. کیا کہتا ہے میری زندگی بھی کوئی زندگی ہے. اللہ نے فرمایا او میری بندو, جس زندگی کو تم زندگی کہتے ہو وہ میں نے جہنم میں نہیں دیکھی. سب سے پہلے جہنمی جب جہنم میں جائے گا, قرآن کہتا ہے قطعت لہم ثیاب من نار. سب سے پہلے تو جس طرح آج آپ کپڑے کی دکان میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ تھان دکھائیے, اس میں سے اتنے میٹر کاٹیے, اس میں سے اتنے میٹر کاٹیے, اللہ بھی جہنم کے کپڑوں کے وہ آپ کے تھان کھول کے رکھ دے گا. فرشتوں سے کہے گا اب اسی سے ان کے کپڑے کاٹو, اس کے لیے اتنے میٹر کاٹو, اس کے لیے اتنے میٹر کاٹو. اور سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا, پھر اس کو بھوک لگے گی. جہنمی کہیں گے اللہ جہنم میں تو نے پھینک دیا, اب کھانے کو کچھ ملے گا. قرآن کے الفاظ ہیں دوستوں, اپنی طرف سے نہیں, ان الشجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون.
قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ ان کو کھانے کے لیے کانٹے دار زقوم کا درخت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زقوم ایسا درخت ہے اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین کے اندر دنیا میں گر جائے تو متاع حیات، یہ دنیا کا جتنا ساز و سامان ہے کھانے پینے کی چیزیں ان کو برباد کر کے رکھ دے۔ ارے ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کا کھانا ہی نہیں ہوگا زقوم کا درخت، ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو کانٹے دار درخت دے گا، جب وہ درخت ان کے حلقوں میں ان کے گلے کے اندر اتریں گی نہیں، اب اندر کی سانس اندر اور باہر کی سانس باہر رہ جائے گی، تو اللہ سے پانی مانگیں گے، اللہ تو کچھ پینے کو بھی دے دے، اللہ ایسا پانی دے کہ اندر جا سکے، اور 1000 سال تک پانی کے لیے پکارتے رہیں گے، 1000 سال تک۔ آپ رمضان کے مہینے میں دوستوں صبح سے آپ روزہ رکھتے ہیں، شام تک آدمی نڈھال ہو جاتا ہے، ایک گلاس کے اوپر گر جاتا ہے کہ اللہ اگر یہ روزہ صبح تک ہوتا تو میں تو مر ہی جاتا۔ آدمی 12-16 گھنٹے کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، جہنمی 1000 سال تک پانی کے لیے پکارتے رہیں گے۔ آج انسان اپنی حیثیت کے مطابق وہ پانی پیتا ہے، کوئی فریج کا، کوئی ٹھنڈا بنا کے، کوئی اس کو دوستوں میٹھا بنا کے پیتا ہے، لیکن پیٹ کی پیاس وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے کھجور کھایا کہ نہیں، وہ پانی کے اس کا گھونٹ اندر جانا ہی چاہیے، تب انسان کو راحت ملتی ہے۔ اب جا کے ایسا لگا کہ سانس سانس میں آئی۔ دوستو جہنمی 1000 سال تک پکارتے ہیں گے، اللہ کچھ تو پینے کے لیے دے دے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے دوستو کہ اس کے پاس ایک عالم سوئے ہوئے تھے، اس وقت بھی بادشاہ بھی نیک تھے، عالموں کو اپنے پاس ٹھہراتے تھے تاکہ کوئی نیکی کی بات معلوم ہو جائے۔ اس وقت کے عالم بھی ایسے تھے جو بات وہی کرتے تھے جو رب چاہتا ہے، رب کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے ملک کا جو بیڑا غلط ہوا ہے دوستو، ہمارے عہدے داروں کو زمین فروش مولوی مل گئے ہیں جو ان کو بات مسئلہ وہی بتاتے ہیں جو ان کا منچا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کبھی کبھار دین شریعت کی بات ہوتی ہے، دین کے خلاف بات ہوتی ہے تو ان کے پاس ایسے مولوی تیار ہوتے ہیں پکڑ پوش جو ان کے دوستوں ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو یہاں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ارے اس کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارے سامنے ہڈیاں کتنی پھینکی ان لوگوں نے۔ ایسے مولوی بھی ان کے یہاں دوستوں موجود ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کے دوستوں عالم، بادشاہ ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہارون رشید کا واقعہ بتا رہا ہوں، ان کے پاس ایک عالم سے ہوئے تھے، ہارون رشید کو رات میں پیاس لگی، اپنے خادم کو آواز دی کہ پانی کا پیالہ لے کے آؤ۔ اس عالم نے، اس بزرگ نے اس خادم کو روک دیا اور خود جا کے پیالہ پانی کا بھر کے لائے۔ اس امام وقت نے بادشاہ کے سامنے پیالہ دیا، بادشاہ نے جیسے ہی پیالہ لینا چاہا اس امام نے پیالہ پیچھے کر لیا، پھر ہارون رشید کی طرف کیا، پھر ہارون رشید نے لینا چاہا، پھر پیالہ پیچھے کر لیا۔ جب 3-4 مرتبہ ایسا ہی ہوا تو اس بادشاہ نے کہا کہ امام صاحب مجھے پیاس نے ڈھال کر رکھا ہے اور رات میں نہ نیند اپنی مرضی سے آتی ہے نہ آنکھ اپنی مرضی سے کھلتی ہے، اسی وقت کھلتی ہے جب تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوئی، پیاس لگی، اسی وقت آنکھ کھلی۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جب رب کی یاد آتی ہے اسی وقت آنکھ کھلتی ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، رب کی یاد آتی ہے، رب کا خوف ان کے دلوں پہ طاری ہوتا ہے، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پیاس نے ڈھال کر رکھا ہے، اب اور برداشت نہیں ہوتا، یہ پیالہ مجھے میرے حوالے کر دو۔ کیا دوستو عالم کا کیا فتویٰ کیا، اس وقت کی مشیر بھی نہیں تھے، کہا بادشاہ بتلا یہ پانی کا پیالہ میں تجھے نہ دوں تو اس پیالے کے لیے تو کتنی دولت صرف کرنے کو تیار ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا کہ امام صاحب اس پیالے کی قیمت مقرر کر دی جائے کہ اتنی قیمت تو تب یہ پیالہ ملے گا۔ اللہ کی قسم میں اپنی آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک رات کی پیاس انسان سے برداشت نہیں ہوتی، ایک رات کی۔ اور یہ پانی اور ہوا رب العالمین کی ایسی نعمت ہے دوستوں جس پر کسی حکومت کا کنٹرول نہیں۔ اگر اس پر حکومت کا کنٹرول ہوتا تو ہمارا حال وہی ہوتا جو آج گوشت کھانے والوں کا ہو رہا ہے۔ کسی کا کنٹرول نہیں اس پر، یہ رب کی ایسی نعمت ہے۔ 1000 سال تک اسی پانی کی بوند کے لیے تڑپتے رہیں گے۔ کیا کہیں گے جب دیکھیں گے کہیں سے کچھ نہیں ہے تو کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ اور ادھر جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں جہنمی لوگ، آب سلسبیل حوض کوثر کا پانی پی رہے ہیں تو کہیں گے او لوگو افیضوا علینا من الماء، رب نے جو تمہیں پانی پلایا اس میں سے ایک قطرہ ہی دے دو، گلا ہی تر ہو جائے۔ تو کہیں گے کہ رب نے ہم کو پلایا، تمہارے پینے کے لیے ایک قطرہ بھی عطا نہیں کیا۔ ہم رب کے ماننے والے ہیں، نہ دنیا میں رب کی مرضی کے بغیر کام کیے نہ آج کریں گے، تمہارے دینے کے لیے رب نے ہمیں کچھ عطا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ جب دیکھیں گے کہ بھائی یہ پڑوس میں میرے رہتا تھا، یہ پانی دینے کے لیے تیار نہیں، تو کہیں گے یا مالک لیقض علینا ربک، او دارو کا جہنم، خدا کیوں اس طرح تڑپاتا ہے ہمیں، کہو نہ یک لخت مار دے ایک ہی وقت میں پناہ کر دے۔ تو کہیں گے قال انکم ماکثون، نہیں مر نہیں سکتے،
तड़पते रहोगे, मौत नहीं आ सकती। मौत तुम्हारी किस्मत में एक वक्त लिखी थी, वो आ गई, आप इसी तरह तड़पते रहोगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तड़प तड़प के निढाल हो जाएंगे तो कहेंगे अल्लाह कुछ तो पीने के लिए दे दे, कुछ तो अल्लाह दे दे। अल्लाह ने कहा जाओ मेरे फरिश्तों को पिलाओ। अल्लाह क्या पिलाए? कल मुहल यगली फिल बुतून, उनकी जिस्मों से निकलने वाला खून और पीप उनको पिलाओ। कुरान में आता है कि उनको पानी दिया जाएगा, पानी ऐसा जैसे तेल के नीचे जो तलछट बैठी रहती है, कालापन, ऐसा पानी, और गर्म इतना। कुरान के अल्फाज है, जब वो गिलास अपने चेहरे के करीब ले जाएंगे तो कहते हैं यशविल हो, उनका चेहरा पूरा भूनकर कबाब हो जाएगा, पूरा चेहरा गिर जाएगा गिलास के ऊपर, पूरा भूनकर कबाब हो जाएगा, इतना गर्म पानी। सुम्मा सुकूफा करासी मिल रही, फिर फरिश्ते वो गिलास उसी जहन्नमी के हाथ से लेकर उसके सर के ऊपर उंडेल देंगे। दोस्तों गर्म पानी इतना होगा इंसान के पेजे को पिघलाता हुआ, उसकी अंतड़ियों को, उसके गले को फाड़ता हुआ, अंतड़ियों को चीरता हुआ शर्मगाह से निकल जाएगा। इतना गर्म पानी कि पी भी नहीं सकेगा, इंसान की चमड़ी को उधेड़ कर रख देगा। कुछ किया हम लोगों ने जिंदगी के लिए। आज शहरों के रहने वाले हो या गांव के रहने वाले, हर आदमी ने अपनी कोशिश, काविश, अपनी मेहनत का एक मरकज, महवर बना लिया। क्या? मैं अपने लिए और अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ कर लूं। क्या कर लूं? पहले तो अच्छी तरह कारोबार सेट कर लूं, और फिर सर छुपाने के लिए अच्छा सा एक घर ले लूं, और फिर उसके अंदर एक अच्छी सी ऐसी ले आऊं ताकि हमारे बच्चे और हम लोग आराम के साथ सो सकें, अच्छी जिंदगी बसर कर सकें। एक फ्रिज ले आऊं, दुनिया की हर नेमत अपने घर में जमा कर दूं, दुनिया की हर नेमत जमा कर दूं ताकि मेरे और मेरी बीवी बच्चों की जिंदगी अच्छी गुजरे। और इसके लिए कितनी बेईमानी करता है, कितना धोखा देता है, कितने मुसलमान भाइयों का दिल दुखाता है। दोस्तों यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और फिक्र दिलाई, क्यों बंदगाने रब इस धूप से बचने के लिए, इस धूप से बचने के लिए तो इतनी काविश करता है, इतनी मेहनत करता है, इतना झूठ बोलता है, आखिर उस दिन का भी कुछ ख्याल किया है? उस दिन का यहाँ की धूप दोस्तों क्या है, 46-47 डिग्री अगर धूप हो, हालांकि सूरज इतना दूर है, सूरज इतना दूर है, और फिर तो हर चीज मौजूद है। मस्जिदों की छतें हैं, दरख्तों के साए हैं, कुछ नहीं तो हमारे घर मौजूद है, दीवारों के साए हैं, हर चीज मौजूद है। लेकिन इतनी दोस्तों 47-48 जो राजस्थान के इतने गर्म इलाके हैं, लोग मर जाते हैं, सूरज इतना दूर है। दोस्तों उस दिन के लिए हमने कुछ किया? इतनी बेईमानी करते हैं दोस्तों, इतना झूठ बोलते हैं, ये सर छुपाने के लिए। दोस्तों उस दिन के भी सर छुपाने के लिए कुछ कर लो, जिस दिन सारे एक मैदान में होंगे, सूरज सवा नेज़े पे होगा और सब मादर जात पे होंगे, न किसी मर्द की जिस्म पर कपड़ा होगा, न किसी औरत के जिस्म पर पर्दा होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब मादर जात नंगे होंगे। अम्मा आयशा वहीं बैठी थी, कहा अल्लाह के रसूल औरतों की जिस्मों पर भी कुछ नहीं होगा? आपने फरमाया नहीं आयशा, औरतों की जिस्मों पर भी कुछ नहीं होगा। कहा अल्लाह के रसूल तब दरमियान में कोई पर्दा होगा जरूर, औरतों की जिस्मों पर जब कुछ नहीं होगा तो दरमियान में जरूर कोई पर्दा होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं आयशा, कान खोल के सुन ले, दरमियान में कोई पर्दा नहीं होगा। अम्मा आयशा ताज्जुब में पड़ गई, कहा अल्लाह के रसूल अब वो दरमियान में कोई पर्दा नहीं, मर्द भी नंगे, औरतें भी नंगी, तो औरतें तो शर्म से मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ देखेंगे। आपने फरमाया आयशा तू भी कमाल करती है, तूने कुरान मजीद को पढ़ा ही नहीं, तूने कुरान मजीद नहीं पढ़ा। या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़ालु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़त व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद। आयशा तुम कहती हो कि मर्द औरतों की तरफ देखेंगे, आयशा किसी को किसी की तरफ देखने का होश ही नहीं होगा। बच्चे तमाम माओं को प्यारे होते हैं दुनिया में, लेकिन वो बच्चा आयशा जो अभी दूध पीता हो, माँ को सबसे ज्यादा प्यारा होता है, माँ उस बच्चे को फेंक देगी। वह तरह नास सुकारा वो कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा कि हामिला औरतों के हमल गिर जाएंगे और आदमी नशे में बदमस्त नजर आएगा और दुनिया अपनी पोजीशन पे खड़ी हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि बंग पी की नशा क्या हुआ है, लोग नशे में हैं। आयशा को नशा नहीं होगा, वो अल्लाह का अजाब होगा जो लोगों को अपनी लपेट में किया हुआ होगा। लोगों उस दिन से डर जाओ जिस दिन लोग होश हवासी भी नहीं होंगे। आगे सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया न मर्द की जिस्म पर कपड़ा न औरतों की जिस्म पर पर्दा। अल्लाह की सूरज कितना नजदीक होगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूरज इतना नजदीक होगा कि आदमी हाथ उठाए तो हाथ सूरज में लग जाए। अल्लाह के रसूल तब जमीन का क्या हाल होगा, लाखों मील दूर तब ये हाल होता है, जमीन तांबे की तरह तपती है, उस वक्त क्या हाल हो रहा होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस वक्त भी जमीन तांबे की तरह तप रही होगी। अल्लाह के रसूल इंसानों की जिस्मों का क्या हाल होगा। आपने फरमाया इंसानों की जिस्मों से निकलने वाला पसीना
بارش کے مہینے میں جھرنوں سے پتھروں سے پانی چھٹتا ہے. اللہ کے رسول پسینے کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا عائشہ انسانوں کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اس طرح پھول رہا ہوگا جس طرح کرائے میں ابلتا ہوا تیل پھولتا ہے. اللہ کے رسول نبیوں کی جسموں پر بھی کچھ ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، نبیوں کی جسموں پر بھی کچھ نہیں ہوگا. لیکن ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کہ اب مرید کے کپڑے پیر کو دے دو، نہیں تو مرید میدان محشر میں ننگا اٹھے گا. اس بے غیرت سے پوچھو کہ خود کیا کپڑا پہنے ہوئے ہوگا. میدان محشر میں کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا انبیاء بھی ننگے ہوں گے، لیکن ہاں سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے اللہ کے رسول کو لباس پہنایا جائے گا. کہ اللہ کے رسول اتنے سخت دن تو لوگ مر رہے ہوں گے. آپ نے فرمایا ہاں عائشہ لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی زبانیں باہر نکل کر پیاس کی وجہ سے ان کی چھاتیوں پر پڑی ہوگی. جس طرح سخت گرمی کے دنوں میں بھوک و پیاس سے نڈال کتوں کی زبانیں نکل کر چھاتیوں پر پڑی ہوتی ہے، اسی طرح مرد عورتوں کی زبانیں چھاتیوں پر پڑی ہوگی. کہ اللہ کے رسول سورج دن کتنا لمبا ہوگا اس دن کا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن. کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا دن گزرے گا کیسے؟ آپ نے فرمایا جس نے اس زندگی کو رب کی بندگی میں گزارا، جس نے اس زندگی میں اس زندگی کا خیال کیا، جس نے اس زندگی میں اس زندگی کے لیے بندوبست مہیا کیا، جس نے اس دن کی دھوپ میں، اس دن کی کڑی دھوپ میں مسجد میں آ کر مسجد کے تپتے ہوئے سر میں اپنی پیشانی رکھی، اللہ اس دن کی دھوپ سے اس کا بندوبست فرما دے گا. اللہ کے رسول کیا بندوبست ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سب سے پہلے مجھے لباس پہنائے گا، پھر نبیوں کو لباس پہنائے گا، پھر صدیق کو لباس پہنائے گا، پھر فاروق کو لباس پہنائے گا، پھر مجھ کو صدیق و فاروق کو حوض کوثر پر بٹھائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا پیاسے آئیں گے، ان کی زبانیں چھاتیوں پر پڑی ہوں گی، چہرے اترے ہوئے ہوں گے اور فرشتے درمیان میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ٹکٹ لاؤ. اللہ اب ٹکٹ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کی ٹکٹ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حوض کوثر پر وہی آ سکے گا جس کو پاس ملا ہو. کہ اللہ کے رسول یہ پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے دنیا میں نمازوں کے لیے وضو کیا ہوگا اس کے وضو کے آثار چمک رہے ہوں گے. یہ پاس ہے. اب سوچیے آپ لوگ یہاں سے دوستوں سوچ کے اٹھیے گا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں. پتہ اس حدیث سے یہ چلتا ہے کہ حوض کوثر کا پانی اسی کو نصیب ہوگا جس نے دنیا میں نمازوں کے لیے وضو کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہیں گے یہاں یہ پاس لے کے آئے، ٹکٹ لے کے آئے، اور فرشتے بھی کہیں گے گاؤ جس کے ہاتھ چمک رہا ہے، جس کا چہرہ چمک رہا ہے، جس کے بازو چمک رہے ہیں، جس کا پیر چمک رہا ہے، جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہیں، جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی. اللہ کے رسول نے پیا. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ایک پیالہ پی لیا پھر جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. کہ اللہ کے رسول پیاس کا تو بندوبست ہو گیا، سائے کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی سایہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ ہی اپنے عرش پر جلوہ گر ہوگا اور کہے گا سبالین یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس 7 قسم کے لوگوں کو گرمی سے بچا بچا کے دور سے بچا بچا کے لاؤ. اللہ کہاں لائے؟ کہ میرے عرش کے سائے کے نیچے لاؤ. آج ان کے لیے کوئی سایہ نہیں بلکہ میرا عرش ان کے لیے سایہ بن جائے گا. اللہ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ فرمایا شاب نشا فی عبادۃ اللہ. ایک اس جوان کو بلاؤ جس کو میں نے جوانی عطا کی، اس نے اپنی جوانی کو رب کی بندگی میں گزارا. جس کو میں نے جوانی عطا کی اس نے جوانی کو لہو میں نہیں گزارا، لعب میں نہیں گزارا، آلودگی میں نہیں گزارا. اس نے اپنی جوانی کو دیوانی نہیں بنایا، مفتانی نہیں بنایا. اس نے اپنی جوانی کو گاؤں یا چوراہوں کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر دوسروں کی بہو بیٹیوں پر آوازہ کسنے میں نہیں گزارا. جس کو میں نے جوانی عطا کی جب دوسرے جوان چوراہوں پر کھڑے ہو کر دوسروں کی بہو بیٹیوں کو تاکتے تھے، یہ جوان رب کی بارگاہ میں آ کر سجدے کیا کرتا تھا. شاب نشابی عبادت اللہ. اس جوان کو بلاؤ جس نے اپنی جوانی کو غفلت و سستی میں نہیں گزارا، اپنی جوانی کو دیوانی و مستانی نہیں بنایا بلکہ اپنی جوانی کو رب کی بندگی میں گزار دیا. اور رجلان تحابا فی اللہ و تباغضا فی اللہ. ان 2 جوانوں کو بھی بلا کے لاؤ جن کے درمیان کوئی بھائی چارہ نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں تھی. ان کو مسجد نے کسی چاول کے دیگ نے اکٹھا نہیں کیا، پیسوں کی لالچ نے اکٹھا نہیں کیا. اور رجلان تحابا فی اللہ و تباغضا فی اللہ. اگر مسجد میں جمع بھی ہوئے تو رب کی محبت سے، اگر جدا بھی ہوئے تو رب کی محبت سے. حالانکہ دونوں کے الگ الگ علاقے لیکن رب کی محبت میں جمع ہوتے ہیں، رب کی محبت میں جدا ہوتے ہیں. امام النادل، اس امام کو بلاؤ جس کو میں نے حکومت عطا کی، جس کو میں نے وقار دیا، عزت بخشی، تاج عطا کیا، حکومت دی. اس نے اپنی رایا پہ ظلم نہیں کیا، وہی قانون نافذ کیا جو قانون میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اتارا، وہی قانون اپنی رایا میں نافذ کیا. ان 7 آدمیوں کو بلا کے لاؤ جس نے اپنی پوری جوانی کو رب کی بندگی میں گزار دیا اور رب کی نافرمانی نہیں کی. ان کے لیے آج کوئی سایہ نہیں، میرا عرش ان کے لیے سایہ بن جائے گا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان 7 لوگوں میں ہمیں بھی شامل کرے. دوستو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ دوستو ہماری آواز، ہماری فکر، ہماری دعوت صرف اس دن کے لیے، اس دن کے لیے کاش کر لو
उस दिन के लिए कुछ बोलो दोस्तों, आप वही काटोगे जो यहाँ काश्त करोगे, आखिर वही काटोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल फसल की तरह इस जिंदगी की मिसाल दी है। और फिर दोस्तों आपको अनाम अमाल भी कैसे मिलेगा? कुरान के अल्फाज हैं, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हाउम इक़्राऊ किताबिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जिसने इस जिंदगी में जिंदगी कमाया, जब उसके नाम अमाल उसके दाएं हाथ में मिलेंगे, लपकता हुआ, मचकता हुआ, खिलता हुआ, हंसता और मुस्कुराता हुआ कहेगा, हाँ उम इक़्राऊ किताबिया। लोगों जिंदगी बड़ी तोहफों में काटी, बड़ी तोहफों में जिंदगी गुजारी, लेकिन रब से कभी बगावत नहीं की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कभी नाफरमानी नहीं की और रब की बंदगी में करता रहा। हाँ उम इक़्राऊ किताबिया, आओ मेरे नाम अमाल पढ़ो, आओ मेरे नाम अमाल देखो, देखो रब ने मुझे दाएं हाथ में थमाए हैं, मैं तो जन्नती हो गया, मैं तो कामयाब हो गया। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वअदखिला जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दोस्तों ये दुनियावी जिंदगी धोखे का सामान है, असल जिंदगी अल्लाह की कसम अगर आग से बचा ली गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो तो कामयाब हो गया। हाँ उमकरो किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, यकीन था मेरा नाम अमाल मुझे दाएं हाथ में रब थमाएगा। फी जन्नतिन नारिया कुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ़्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा बंदे जा, तेरी ज़बान से बात ही बात में निकलेगी, मैंने जन्नत में महला तैयार किए हैं, वो नेमतें तैयार की हैं, पिछली जिंदगी में मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, जा शेर होके खा, शेर होके खा, इतना खा के पिछली जिंदगी की कसर भी निकाल दे, जा दुनियावी जिंदगी में कुछ अता नहीं किया था। तो उसका मेहमान है, उसका मेहमान है जिसके खजाने में कभी कमी आती ही नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मोमिन को जितनी जन्नत में जगह मिलेगी, जितना बाग मिलेगा, इतना लंबा होगा कि 70 साल तक अगर वो सफर करता रहे, सफर खत्म हो जाएगा, थक जाएगा, उसका बाग, उसकी हिस्से की जमीन खत्म नहीं होगी। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, ये तो मर गया जिसके नाम हमारे बाएं हाथ में थमा दिए गए। यक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, कहेगा काश आज का दिन मंदिर न देखता, काश ये नाम अमाल थामने से पहले मैं मर चुका होता, मैं मर जाता, ये नाम अमाल मुझे न मिलता। यक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल काज़िया मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। ये लर्ज़ रहा है, कपकपा रहा है, थरथरा रहा है, क्या कहता है आज न हुकूमत काम आई, न बच्चे काम आए, जिन बच्चों के पीछे पढ़कर मैं एक वक्त की नमाज भी अदा नहीं करता था, बच्चे भी काम नहीं आए, ताज भी काम नहीं आया, दौलत भी धरी की धरी रह गई, कुछ काम नहीं आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कहेगा खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लूहु। इसको पकड़ो और 70 गज की जंजीरें उसके पैर में, उसे 70 गज की जंजीरों में जकड़ दो, पैरों में इसलिए कि उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम के अंदर फेंकना। अल्लाह के उसको जहन्नम कितनी गहरी जिसके अंदर उसको फेंका जाएगा। आपने फरमाया एक ऊँटनी के बराबर उसमें पत्थर फेंक दिया जाए, बराबर 70 साल तक उसमें गिरता रहे, उसकी तह को नहीं पहुंच सकता। जहन्नम इतनी गहरी। दोस्तों हमें क्या करना है? उसके लिए नेक अमल करना है, नेक अमल करना है। लेकिन लोग ये समझते हैं, जैसा कि मुझे बताया गया कि आज लोगों ने सिर्फ ईमान को काफी समझा, सिर्फ ईमान को काफी समझा। मुसलमान घर में पैदा हो जाओ, जुमा को टोपी लगाकर जुमा की नमाज अदा कर लो और फिर दोस्तों गफलत में पूरी जिंदगी गुजार दो। रमजान आए तो उसमें 6 बरकत इबादत कर लो और फिर 11 महीने आपके पड़े ही रब की नाफरमानी करने के लिए नहीं। दोस्तों ये कुरान मजीद आप उठाइए कुरान और मौलाना से तर्जुमा कराइए और मुझे बताइए कि कहीं कुरान में है कि सिर्फ ईमान इंसान की निजात के लिए काफी है? बताइए मुझे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात, आए वो लोगों जो ईमान लाए, तुम्हारे लिए निजात नहीं, ईमान के लिए निजात नहीं। आगे फरमाया व अमिलुस सालिहात, ईमान के साथ जिन्होंने नेक अमल किए उनकी निजात है। वलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, और फिर जिन्होंने नेक अमल किया उनका अजर रखते हैं। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और यही वो लोग हैं जो हशर के मैदान में न गम ज़दा होंगे और न जहन्नम से खौफ खाएंगे। इस तरह तैयार कीजिए फिक्र आखिरत की, नेक अमल ही के जरिए दोस्तों तैयारी होगी। सिर्फ अगर आपने ईमान को निजात के लिए काफी समझा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये निजात के लिए काफी नहीं है ईमान। इसलिए आप देखिए मुसलमान तो बहुत है पूरी दुनिया में, लेकिन मुसलमान भी 2 किस्म के, एक होता है कानूनी और एक होता है हकीकी। कानूनी मुसलमान सिर्फ जबान से कलमा पढ़ लिया, कानूनी मुसलमान सिर्फ जबान से कलमा पढ़ लिया, जबान से अल्लाह की तौहीद को मान लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत पे ईमान ले आया, ये कानून तौर पर मुसलमानों के ज़माने में
شمار ہوا. یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے. اور اسی قسم کے مسلمان ہیں جنہیں مخاطب کر کے رب ذوالجلال نے کہا تھا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. میرے محبوب بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. ان سے کہو کہ ان کی غلط فہمی ہے, اپنے آپ کو صرف مسلمان کہو, صرف مسلمان. یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے. حقیقی مسلمان اس مسلمان کو کہا جاتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد, اللہ کی وحدانیت کو دل سے تسلیم کرنے کے بعد, اور رسول کی رسالت پر ایمان کے بعد اپنی زندگی میں ان تمام عناصر کو شامل کرے جنہیں شامل کرنے کا اللہ نے حکم دیا, عملی طور پر اسلام کو ثابت کر کے دکھائے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب کوئی مسلمانوں کا لشکر کسی بستی پر حملے کے لیے جائے تو رات کو شکون نہ مارے اور رات کو اس بستی پر حملہ نہ کرے بلکہ صبح کا انتظار کرے. اگر اس بستی سے اذان کی آواز آتی ہے, لوگ نماز کے لیے مسجدوں کی طرف نکلتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ اس بستی پر حملہ نہ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے. ہاں اگر اسلامی دعووں کے باوجود اس بستی سے اذان کی آواز نہیں آتی, لوگ نماز کے لیے مسجدوں کی طرف نہیں نکلتے, آپ نے فرمایا اس پر حملہ کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ بستی مسلمانوں کی بستی نہیں, وہ بستی مسلمانوں کی بستی نہیں. کہنے کا دوستوں مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ سے آدمی مسلمان تو ہو جائے گا, لیکن حقیقی اسلام کے لیے اسلام کے ان تمام اصولوں کو ماننا ضروری ہے جن کی تلقین اللہ نے قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک میں کی ہے. اور ان میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. جیسا کہ مجھے بولا گیا کہ تھوڑا سا آپ اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. جو باتیں جو باتیں میرے ذہن میں ہیں دوستوں, ان پر روشنی ڈال کے میں اپنی بات کو ختم کروں. نماز بہت ضروری ہے, بنا نماز بھی کچھ نہیں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. نماز چھوڑی دوستوں آپ کفر کر بیٹھیں گے. نماز نہیں تو آپ کی نسل بھی آپ کے پیچھے دوستوں نہیں چلے گی, زیادہ پھر اللہ رب العالمین نہیں چلنے دے گا. نماز ضروری ہے, اور نیک عمل کی قبولیت کے لیے بھی نماز ضروری ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اس لیے نیک عمل میں خصوصی طور پر نماز کا ذکر کر رہا ہوں. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ دھیرے دھیرے بیماریاں جو برائیاں آپ کا پیچھے چھوڑ دیں گی, اور پھر آپ پکے سچے مومن بن سکتے ہیں. نماز تو قائم کیجیے, نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیے. یاد رکھیے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے نماز نہ پڑھے, حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ پورے قرآن میں اللہ نے ایمان کو انسان کی نجات کے لیے کافی قائم نہیں. اب پڑھ لیجیے پورا قرآن, بلکہ اللہ نے اس کے اپوزٹ کہا, اس کے الٹا کہا کہ جب جہنمی جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے, لوگ پوچھیں گے ماں سلککم فی سقر, کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر پھینکا دیا؟ کیا جواب ہوگا؟ وہ کہیں گے, اب میں اگلی آیت کا ترجمہ کروں, آپ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ لیجیے. جو لوگ دوستوں صرف جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں یا صرف رمضان میں آتے ہیں اور پھر 11 مہینہ وہ غافل ہو جاتے ہیں, وہ اگلی آیت کا کال وہ لوگ کہیں گے لم نکو من المصلین, ہم دنیا میں نمازی نہیں تھے, ہم دنیا میں نمازی نہیں تھے. عزم صلاۃ اور اقامت صلاۃ کی فریضے کے ترک نے کلمے کے باوجود نجات نہیں بخشی, ہم جہنم رسید ہو گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن پاک کی آیت کی تائید کرتی ہے کہ بین العبد و بین الکفر الصلاۃ, ایمان اور کفر میں جو علامت ہے وہ نماز ہے. اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان, نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اب کوئی ضرورت نہیں نماز روزے کی, کافی ہے انسان کی نجات کے لیے. اگر آپ نماز روزہ نہیں پڑھتے تو لا الہ الا اللہ کے دعوے میں بھی جھوٹے ہیں. کبھی آپ نے مفہوم سمجھا اس کا؟ کسی عالم سے پوچھا اس کا مفہوم سمجھا دیجیے, اس کا ترجمہ. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا, جو کچھ رسول نے کہا, مرتے دم تک میں اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں کروں گا, کبھی نافرمانی نہیں کروں گا, مرتے دم کو ان کی اطاعت کروں گا. اب اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا, اللہ کے رسول بھی نماز کا حکم دے رہے ہیں. اگر ہم نے نماز ادا نہیں کی تو کلمے کے دعوے میں بھی جھوٹا, کلمے کے دعوے میں بھی جھوٹے. اس لیے یاد رکھیے دوستوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا مسلمانوں کی نماز چھوڑ دیا. کوئی مسلمان ہو کے نماز چھوڑ سکتا ہے؟ ارے مسلمان نماز چھوڑنا تو بڑی بات, باجماعت نماز سے بھی پیچھے نہیں رہتا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین حدیث میرے ذہن میں آ گئی دوستوں. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز کی جماعت کے لیے اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں, اور میں خود مدینے کی گلیوں میں چکر لگاؤں اور دیکھوں کہ جو شخص مسجد میں آ کر جماعت کے اندر شامل نہیں ہوا, میں محمد رسول اللہ اس کے گھر کو آگ لگاتا ہوں. کیونکہ وہ گھر مسلمان کا گھر نہیں جو عشاء کی جماعت چھوڑ کے گھر پہ سو رہا ہے, وہ گھر مسلمان کا گھر نہیں. اتنی سخت تاکید کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے منافقوں کی پہچان کے لیے ایک اصول بنایا تھا, ایک اصول وضع کیا تھا. وہ اصول یہ تھا کہ ہم دیکھتے کہ جو عشاء کی نماز میں اور فجر کی جماعت میں بر وقت حاضر نہ ہوتا, ہم سمجھ لیتے کہ یہ آدمی مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے. منافق صرف پیچھے رہنے سے صحابہ کو ایسے شخص کے بارے میں نفاق کا شبہ ہو جاتا تھا, آئے جس نے مسجد کا کبھی دروازہ نہیں دیکھا, جو صرف جمعے کی پڑھتا ہے یا رمضان میں آتا ہے, صرف عید کی نماز پڑھتا
پڑتا ہے سوچو اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا فیصلہ کرتی ہوگی. دوستو یاد رکھیے قیامت کے دن سب سے پہلے آپ سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. فإن صلحت صلح سائر عملی. اگر آپ کی نماز صحیح نکلی تو کامیاب, آپ کے سارے اعمال صحیح نکلیں گے. وإن فسدت فسد سائر عملی. اگر آپ کی نماز ہی خراب نکلی تو ذلیل و خوار ہو کر جہنم کے اندر چلے جائیں. اس لیے آپ دیکھیے رمضان میں بھیڑ لگی رہتی ہے, گاؤں ہو یا شہر ہو, مسجد میں بھیڑ لگی رہتی ہے. یہاں تک کہ جو 12 مہینے نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی اگلی صف میں جگہ نہیں ملتی. نماز بھیڑ ہر جمعہ میں اور رمضان کے مہینے میں. لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ دوستوں گزرتا ہے سارے دوستوں مسجد سے راستہ ناکہ توڑ لیتے ہیں. فرض نماز ہے دوستوں, ان میں بھی سستی اور کاہلی کرنے لگتے ہیں. آپ کو میں بات بتاؤں, جس روزے کو آپ اتنی اہمیت دیتے ہیں, اتنے بڑھ چڑھ کر آپ اس میں عبادت میں حصہ لیتے ہیں, ہر عبادت میں دوستوں یہ روزہ چوتھے اور 5ویں نمبر کا فریضہ ہے جس کو آپ اتنی اہمیت دیتے ہیں. روزے میں دوستوں آپ کاروبار پورا چھوڑ کے آپ مسجدوں میں اس طرح حاضری دیتے ہیں, یہ چوتھے اور 5ویں نمبر کا فریضہ ہے. جب 5ویں نمبر کی فریضے کو آپ اتنی اہمیت دیتے ہیں تو 2 نمبر کی فریضے کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کئی لوگ تو روزہ رکھ کے بھی نماز نہیں پڑھتے. اور پھر دلچسپ بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ روزہ کسی نہ کسی حالت میں بندے کو معاف ہو جاتا ہے. جیسے بوڑھا آدمی ہو, اب اس کی جوانی کی پلٹنے کا تو کوئی امکان نہیں, کمزور ہے, روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, اللہ نے اس کو روزہ معاف کر دیا. بیمار, ایسا بیمار ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اگر روزہ رکھے گا تو ہارٹ اٹیک کا ڈر ہے, شوگر اتنی زیادہ ہے, روزہ تم کو نہیں رکھنا ہے. اللہ نے اس کو روزہ معاف کر دیا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. یہ مسکین کو فدیے کے طور پر کھانا کھلا دے, اللہ نے اس کو روزہ معاف کر دیا. لیکن دوستوں یہ نماز جو آپ چھوڑ کے بیٹھے ہیں, یہ نماز اللہ کے رسول نے یہاں تک اس نماز کی تاکید کی کہ کسی بھی حالت میں آپ کو معاف نہیں ہے. ایک صحابی اٹھ کے اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے, اللہ کے رسول اگر میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا بیٹھ کے پڑھ لے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو نماز معاف نہیں ہے, بیٹھ کے پڑھ لے. اللہ کے رسول اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو آپ نے فرمایا لیٹ کے پڑھ لے. اگر لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو آپ نے فرمایا اشارے کے ساتھ پڑھ لے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیرے جسم میں سانس کی آمد و رفت باقی ہے تو بستر مرگ پر ہے, چاہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے یا اپنے گھر پہ, اور آخری سانسیں گننا ہے, تیری روح تیرے حلق میں اٹکی ہے, اگر تیرے ہوش آواز برقرار ہے تو اللہ نے تجھے نماز معافنے کی نماز پڑھنی ہی پڑے گی. چلتا پھرتا آدمی ہے, ڈاکٹر نے صرف منع کر دیا کہ روزہ رکھے گا تو ڈر ہے اٹیک کا, اللہ نے روزہ معاف کر دیا. لیکن یہاں دیکھیے کہ مر رہا ہے, اللہ نے نماز معاف نہیں. یہاں آئیے قرآن کی طرف تھوڑا آتے ہیں. اللہ کے رسول جنگ میں ہے, دشمن اسلامی فوج کو دشمنوں گھیر رکھا ہے, تلواریں چل رہی ہیں, تیروں کی بارش ہو رہی ہے. لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوا اللہ نے جبریل کو بھیج دیا, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. اے نبی آپ اس جنگ میں موجود ہیں, تلواریں چل رہی ہیں, تیروں کی بارش ہو رہی ہے, ایسی حالت میں بھی میں نے نماز معاف نہیں کی. اللہ ایسی حالت میں دشمنوں نے کیا رکھا ہے, کہو میرے محبوب آدھی فوج دشمنوں کے مقابلے میں کھڑی کر دو اور آدھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی کر دو. ایسی حالت میں بھی میں نے نماز معاف نہیں کی. ہم دوستوں کاروبار میں مصروف, دکانوں پہ بیٹھے, گلیوں کی چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہر چیز جسم کے اندر طاقت قوت ہر چیز موجود ہے, لیکن نماز پڑھنے کی انسان کے اندر ہمت نہیں موجود ہے. فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہو, ایسے نمازیوں کی نماز بھی کیا دوستوں جو سستی کے ساتھ پڑھے. اللہ نے فرمایا نمازیوں کے لیے ویل اور بربادی ہو, جہنم کی وادی ہو. یہ کون سے نمازی ہیں؟ نہ بے نمازیوں کے لیے تو ہے ہی جہنم, لیکن نمازیوں کے لیے جہنم. یہ نمازی کون سے ہیں؟ ابھی ظہر کی اذان آئی 1 بجے, 1:15 بجے جماعت کھڑی ہونی ہے. اب ایک آدمی اپنے گھر پہ سو رہا ہے یا ہوٹل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ سوچتا ہے یار 1:15 بجے جماعت کھڑی ہوگی, 1 بجے اذان, تو 15 منٹ پہلے جا کے کون مسجد میں پکے گا. اب وہ آتا نہیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ 15 منٹ پہلے آئے, وضو کرے, سنت پڑھے, قرآن پڑھے, اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کا انتظار کرے, گویا نماز میں ہوتا ہے, ہاں نماز کا انتظار کرنے والا. لیکن نہیں, وہ اسی ہوٹل کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی 15 منٹ ہے, اب گپشپیاں ہو جائیں گی, تھوڑی ایک چائے اور ہو جائے گی. جیسے اقامت کی آواز, آذان اقامت کا ٹائم ہوتا ہے, گھڑی میں دیکھتا ہے, وہ بھاگ کے آتا ہے, وضو کرتا ہے. جب تک وضو کر کے چہرہ پوچھ کر مسجد میں جماعت کے اندر شامل ہوتا ہے, اس کی 1 یا 2 رکعت چھوٹ چکی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ایسے نمازی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. ابھی تک تو آپ نے یہ سنا کہ بے نمازی جائے گا. اب آئیے دوستوں, ایک اور چیز ہے ہم لوگوں میں, ایک اور کمی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, نمازی انسان بھی جنت میں جا رہا ہوگا لیکن جہنم میں چلا جائے گا. وہ کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بیوی کو نماز کا حکم دینا خاوند کی ذمہ داری, نابالغ بیٹے کو نماز کا حکم دینا باپ کی ذمہ داری. کل قیامت کے دن ایسے شوہر, ایسے باپ مجرموں کی صفوں میں اٹھیں گے جو خود تو نماز پڑھتے تھے لیکن اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم نہیں دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک
ایک آدمی جا رہا ہوگا جس کے اعمال کا وزن ہو چکا ہوگا، فرشتے اس کو لے جا رہے ہوں گے جنت کی طرف، نماز اچھا خاصا بیچارہ، ایک عورت پیچھے سے چیخ کے آئے گی، اللہ اس حاجی صاحب کو دینا روکنا، میرا حساب و کتاب اس میں باقی ہے۔ اللہ کے حکم سے فرشتے کو کہے گا لٹا کے لاؤ، اس کو روک دو، روک دیا جائے گا۔ اللہ کہے گا بندی تیرا کیا حساب و کتاب ہے؟ کہے گی اللہ یہ بدبخت دنیا میں میرا شوہر تھا، خود تو نماز پڑھتا تھا لیکن مجھے کبھی نماز کی تاکید نہیں کی، مجھے کبھی حکم نہیں کیا۔ ہاں اگر روٹی پکانے میں دیر ہو جاتی تھی تو گھر کو آسمان پہ اٹھا لیتا تھا، اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو لاٹھی اٹھا لیتا تھا، ان چیزوں میں تو سختی کی ہے لیکن نماز میں اس نے کبھی سختی نہیں کی۔ میں مانتی ہوں نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اللہ اس کی کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑی، اس چیز کو میں مانتی ہوں، لیکن اس نے مجھے کبھی نماز کا حکم نہیں دیا۔ اللہ یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں، میں جہنم میں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کہے گا جاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ نماز ہی اچھا خاصا لیکن جنت کے راستے سے بیوی کو نماز کا حکم نہ دینے کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ ایک اور جا رہا ہوگا، بیٹی چیخ کے آئے گی، اللہ اس کو روکو، دنیا میں میرا باپ تھا، اللہ کے حکم سے روک دیا جائے گا۔ کہے گا بندی تیرا کیا حساب و کتاب ہے؟ کہے گی اللہ دنیا میں یہ میرا باپ تھا، جب نماز پر آزان آتی تھی نماز پڑھنے جاتا تھا، ٹی وی کا ریموٹ مجھے دے کے چلا جاتا تھا، بیٹی اب تو سیریل دیکھ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ مجھے کبھی اس نے نماز کا نہیں کہا، اور یہ جنت میں، میں جہنم میں، کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ کہے گا اس کو بھی جہنم کے اندر دیکھو۔ بیٹا جا رہا ہوگا، ماں چیخ کے آئے گی، اللہ یہ میرا جوان بیٹا تھا، مجھے کبھی دین کا درس نہیں کیا، مجھے کبھی نماز کا نہیں کہا، اللہ کہے گا اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ آئے ایک نمازی انسان 4 بے نمازی رشتہ داروں کی وجہ سے اگر جہنم میں جا سکتا ہے، سوچو بے نمازی کا کیا حال ہے؟ سوچا آپ نے بیماریوں کا سبب کیا ہے؟ یہ دنیا دوستوں، یہ دنیا ان بیماریوں کا سبب، یہ انسان نماز نہیں پڑھتا، کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ جسم دوستو جس کو ہم نے حرام کھلا کے پالا ہوا ہے، اس جسم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہوئی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان نماز نہیں پڑھتا، کیوں نہیں پڑھتا؟ اس جسم کو بولتا ہے تکلیف بھی نہیں پڑتی ہے۔ اب گرمی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ظہر کی اذان آتی ہے، ہاتھ باہر نکالے وہ گرم لو لگتی ہے، اب کون پسینے سے شراب ہو کر مسجد کی تختی سے پیشانی رکھے؟ مجھ سے تو ایسا نہیں ہوگا، مجھے تو پنکھے کی ٹھنڈی ہوا ہی ملی، میں تو یہی سو جاتا ہوں۔ جب تک اس مصیبت کو پار کر کے آپ مسجد میں نہیں آئیں گے، اللہ کی قسم جنت کے حقدار نہیں کر سکتے۔ ان مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس جسم کو جو ہم جتنا عزیز سمجھتے ہیں، اس جسم کو جو اپنے حرام کھلا کے اس طرح بنا دیا، اتنا نازک بنا دیا ہے کہ اتنی دھوپ بھی مسجد تک اس کو برداشت نہیں ہوتی۔ آپ نہیں جانتے اس جسم کو آخر میں قبر میں کیڑوں نے کھانا ہے، اسی جسم کو آخر میں قبر میں کیڑے کھائیں گے۔ اور کس کے لیے ہم نماز چھوڑتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے، کہ میں 15 منٹ کے لیے اگر مسجد میں چلا گیا تو کتنے میں 200 روپے کی نوٹ کما سکتا ہوں، میں 400 کما سکتا ہوں، میں 500 کما سکتا ہوں۔ اگر میں نماز 5 وقت کی چلا گیا تو میں اپنے بچوں کے لیے کیا گھر پہ لے جاؤں گا؟ اپنے آپ کو روزی رسا سمجھ لیا؟ نہیں دوستو، جن بچوں کے لیے اتنا مرتے ہیں کہ 10 منٹ 5 منٹ کا کتنا پورے مجموعی وقت کو آپ گنے، پوری مجموعی وقت دن کی جو 5 نمازیں گنے تو آدھا پونا گھنٹہ بھی نہیں بنتا۔ ارے 23.5 گھنٹے اپنے بزنس پہ لگاؤ، اپنے کاروبار پہ لگاؤ، اپنے بیوی بچوں پہ لگاؤ۔ ہم دوستو آدھا گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے اللہ کے لیے، آدھے گھنٹے کی بات ہے۔ دن کی 5 وقت نماز کا اگر آپ ٹائم گنے تو آدھا پونا گھنٹہ بنتا ہے، صرف آدھا پونا گھنٹہ۔ کیا کہتا ہے؟ اگر 5 وقت کی نمازوں کے لیے گیا تو 50 منٹ میں اچھا خاصا پیسہ کما سکتا ہوں، اور اگر میں چلا گیا تو پھر میں بچوں کے لیے کیا لے جاؤں گا؟ جس بچوں کو آپ اتنا عزیز رکھتے ہیں کہ انہیں ہر خواہش پر آپ اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں، یہ بچے آپ کو اتنا عزیز ہیں کہ ایک وقت کی نماز کے لیے بھی آپ اپنے مسجد کے اندر نہیں آتے کہ میرے بچوں کے لیے کیا لے جاؤں گا۔ ارے آپ کی آنکھیں بند ہو جانے کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد دوستو، آپ کے یہی بچے آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے جا کے لاکھوں من مٹی کے نیچے دبا کے سوچیے، یہاں تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجیے، ان بچوں کے لیے آپ اتنا مرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی باپ مرا ہو، بیٹوں نے کہا ہو میرا باپ تھا، میرے کمانے کی میری خواہش پوری کرنے کے چکر میں ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، میرا باپ مر گیا، میں اس کے ساتھ قبر میں جاؤں گا؟ نہیں دوستو، اکیلا چھوڑ کے پھینک کے آ جاتے ہیں، اکیلے چھوڑ کے پھینک کے آ جاتے ہیں۔ جس دنیا کی رنگینی میں ہم کھو چکے تھے، اس دنیا سے جاتے ہیں تو صرف 4 گز کے کفن کا ٹکڑا لے کے جاتے ہیں، صرف 4 گز کے کفن کا ٹکڑا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی امیر آدمی مرا ہو، لوگوں نے کہا ہو اس کی دولت بھی رکھ دو، اس کی کوٹری قبر کے اندر رکھو، بیچارہ ایسی کی بنا 1 منٹ بھی باہر نہیں گھومتا تھا، ایسی بھی قبر میں لگا دو، بیچارہ اندھیرے میں کیسے رہے گا، اس کا بلب بھی لگا دو۔ لیکن دوستو کیا فائدہ اس کو ایسی بلب کا اگر اس کے پاس نیک عمل بھی نہیں، نیک عمل نہیں ہے۔ اب دیکھیے میں یہاں بتاتا ہوں کہ ایسی اور بلب کے سائے کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے۔ آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں جس نے اپنے آپ کو نماز کی عادت ڈالی ہوگی، نمازی ہوگا، جب اس کے رشتہ داروں سے دفن کر کے چلتے ہیں ان کی جوتوں کی آہٹ بھی وہ سنتا ہے، جب دفن کر کے چلتے ہیں ان کی جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اگر نیک عمل ہے تو دوستو خیر، ورنہ بد عمل ہے تو چلاتا ہے، ہائے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو،
کہاں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ دوستو اب یہاں پر یہ جو جملے میں بیان کر رہا ہوں، تصور میں جائیے کہ ہم قبر کے اندر ہیں، ہمارے رشتے دار ہمیں دفن کر کے جا رہے ہیں، ہم ان کی چوٹوں کی آواز بھی سن رہے ہیں، چلا رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ مجھے مت چھوڑو یہاں پر، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، مت چھوڑو۔ میں نے دنیا میں نمازوں کو چھوڑا، آذان کی آواز سنتی مسجد کے بغل سے گزرا، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ 4 رکعت اندر گھس کر وضو کر کے نماز پڑھ لوں۔ سوچ لیجیے یہاں پر دوستو، وہاں پر رونے پچھتانے سے کچھ کام نہیں آئے گا دوستو، وہاں پر صرف حساب عمل نہیں ہے، یہاں پر عمل کرنے کا موقع ہے۔ اس لیے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے دوستو طے کر کے اٹھیے گا کہ یہ رمضان میں جس طرح نماز شروع کی ہے، انشاءاللہ مرتے دم تک یہ نماز ہماری مسلسل چلتی رہے گی۔ انشاءاللہ وعدہ کر کے اٹھیے گا۔ اور کیا وہ جب جوتوں کی آہٹ اللہ کے رسول نے فرمایا سنتا ہے، فوراً منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں، اسے اٹھا پٹھا کے بٹھاتے ہیں کہ اللہ کے بندے سوال و جواب کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ وہ نمازی انسان ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی اثر جیسا وقت ہوتا ہے، چاہے صبح میں دفن ہو یا شام میں، اثر جیسا وقت دیکھے گا۔ کیا کہے گا؟ اب نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے اس کی، کہے گا تمہارے سوالوں کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے مجھے نماز اثر ادا کرنے دو، میری نماز نہ چھوٹ جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے اس کا جواب سن کر اس کو اس طرح لکھاتے ہیں جس طرح نئی نوی دلہن کو اس کے رشتے دار اس کے بستر پہ لا کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی بندے تم سے سوال و جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ کون کہے گا؟ جس کو دنیا میں نماز کی عادت ہوگی وہ کہے گا، جو بے نمازی ہے اس کے بارے میں اللہ تو کہے گا اس کو قیامت کے دن کا منتظر نہ ٹھہراؤ، اس کے قبر ہی کو جہنم کا حصہ بنا دو، تب تک قیامت نہیں آ جاتی جہنم کے اندر چلتا رہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ ایک ایسا انسان جو نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایسا بدبخت مسلمانوں کی قبرستان پہ دفن ہونے کا حق بھی نہیں رکھتا جو نماز نہیں پڑھتا، وہ مسلمانوں کی قبرستان میں اس کو دفن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے دوستو یہ مبارک جگہ ہے، مبارک رمضان کا عشرہ ہے، روزے کی حالت میں ہے دوستو، رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، فرشتے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے ہو سکتا ہے اس دینی مجلس کا اللہ کے پاس ذکر کریں، اللہ رب العالمین کے پاس آپ لوگوں کا ذکر ہو، دلوں کو ہاتھ رکھ لیجیے اور اللہ سے وعدہ کر لیجیے کہ اللہ جتنی زندگی ہماری غفلت میں گزر گئی تو معاف کر دیے اللہ۔ اب جب تک تو نے زندگی رکھی ہے تیرے حکم کے تحت، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، کہ مرتے دم تک تم لوگوں کو میری عبادت کرنی ہے تیری حکم کے تحت۔ اب جتنی زندگی جتنا دانا پانی تو نے رکھا ہے اللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ وعدہ کر کے اٹھیے، وعدہ کیجیے، پھر دعا کیجیے جو ابراہیم خلیل اللہ نے کی تھی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز پر پختگی سے قائم رہنے والا بنا، اللہ تو مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ تو یہ سب ان اولادوں کو نمازی بنائیے۔ جانتے نا اللہ کے رسول اپنے چھوٹے بچے ابراہیم کو چلنا بھی نہیں آتا تھا لیکن انگلی پکڑ کے اللہ کے رسول مسجد میں آتے تھے تاکہ بچے کے ذہن کی جو تربیت ہو دوستو، ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ میرا باپ جو کر رہا ہے مجھے کرنا ہی ہے، وہ چیز میرے لیے ضروری ہے۔ بچہ جب مسجد میں آئے گا دوستو اس کی تربیت ہوگی کہ مجھے نماز پڑھنا ہی ہے۔ آپ دیکھیے گھر میں جب بچے ماؤں کے ارد گرد جب نماز پڑھتی ہے تو بچے بھی اسی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، وہیں سے وہ نماز سیکھتے ہیں، وہی بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اس لیے بچے کو مسجد میں لے آئیے جب آپ نماز پڑھنے آئے، جب آپ نماز پڑھنے لے آئیے، یہی بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے والے۔ آپ کی جب آنکھیں بند ہوں گی دنیا سے دوستو آپ کے اعمال منقطع ہو جائیں گے، آپ کا دفتر بند ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بچے بے نمازی ہیں تو پھر دوستو بچوں سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں رہے گا۔ اگر آپ کے بچے نمازی ہیں مرنے کے بعد بھی دوستو آپ کا رشتہ بچوں سے برقرار رہے گا۔ ارے کم سے کم آپ کے بچے نماز کے بعد اتنا تو ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں اس نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ اگر آپ کے بچوں نے اتنا کہہ دیا اللہ کی قسم آپ تو کامیاب ہوں گے قبر میں بھی۔ آپ کے بچے دوستو اتنا تو نماز پڑھ کے آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ان بچوں کو نمازی بنائیے دوستو، نمازی بنائیے۔ یہ زندگی دوستو 60 سال کی 65 سال کی زندگی، اس زندگی کے سامنے کیا حیثیت ہے زندگی؟ جس زندگی کا پہلا سال 50,000 سال کا پہلا سال، کیا دوستو زندگی کی حیثیت کچھ نہیں۔ اللہ کی قسم میں تو کہتا ہوں حقیقی مومن اور عقل مند انسان وہی ہے جو دوستو قانونی نہیں بلکہ حقیقی مسلمان بنا، جس نے زندگی کو ٹھکرا کر اس زندگی سے منہ موڑ کر صرف رب العالمین اپنی آخرت پہ دوستو اس کی نظر رہی، جس نے زندگی کو بنا کر اپنی آخرت بنا لیا وہی دوستو عقل مند مومن ہے۔ دوستو یہ دن اچھے ہیں، یہ دن اچھے ہیں دوستو، آپ خود بھی نمازی بنیے، اپنے بچوں کو بھی نماز بنائیے۔ اور بچوں کی حدیث یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو نماز کا بولو اس کو نماز پڑھنے کے لیے، جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو اس کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ 10 سال کا ہو کے نہیں پڑھتا تو پھر آپ پوچھے جائیں گے قیامت کے دن کہ آپ کے بچے نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ اس لیے دوستو بچوں کو نماز ہی پڑھانا ضروری ہے۔ نماز آپ خود بھی پڑھیے، بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے۔ آپ کے اڑوس پڑوس میں دوستو جو پڑوسی نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی نماز کا بولتے رہیے، ان کو بھی پہلا حوصلہ کر دوستو مسجدوں میں لائیے۔
آئیے انہیں باتوں پر رب العالمین سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بھی نمازی بنا. اللہ ہم نے جتنی زندگی غفلت میں گزار دی ہے گزار دی. اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اللہ ہم روزے کی حالت میں یہاں اتنی تعداد میں اللہ اتنی تعداد میں ہم کسی بادشاہ کے سامنے چلے جائیں تو ضرور ہماری بات رکھے گا. تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہ بھیک مانگتے کوئی نیک عمل تو نہیں ہے کہ وسیلہ بنا کر مانگے. توحید کا وسیلہ اپنے پلڑے میں اپنے دامن میں رکھ کے تو سے یہ بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کر. اللہ تو ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر لے جنہیں تو خصوصی طور پر جہنم سے آزادی کا فرمان آتا ہے. ان بندوں میں شامل کر لے. اللہ جتنے ہم نے عمل کیے اس رمضان میں ٹوٹے پھوٹے ان عملوں کو اللہ تو قبول کر کے آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا. اللہ جتنے روزے اب بچے ہیں جتنے روزے بچے پورے کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہمیں پرسرات سے جو گزرے اس وقت بھی ہماری مدد کرنا. اے اللہ قبر کے لمحے بھی آسان کر دے. موت کے لمحے آسان کر دے. اے اللہ جب ہماری روح قبض ہو تو اس حالت میں ہو کہ تم مکمل طور پر ہم سے خوش ہو. سر ہمارا سجدے میں ہو تو ہم سے مکمل طور پر راضی ہو. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا ہے اسلام پہ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ. باقی دعوانا